آداب، میں ہوں غوث سیوانی۔ مولانا جلال الدین رومی کے دو شعر سنیے۔ سار بانا اشتراں بیں سر بسر قطار مست، سار بانا اشترا بیں سر بسر قطار مست، میر مستو خواجہ مستو یار مست اغیار مست، باغ بانا راد مطرب ابر ساقی گشت و شد، باغ مستو راغ مستو غنچہ مستو خار مست۔ یہ اشعار فارسی میں ہیں اور سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن کانوں کو اچھے ہی لگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کو مولانا روم بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں جس شاعر کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے وہ رومی ہی ہیں۔ یہی نہیں، انہیں دنیا بھر میں گایا بھی جا رہا ہے اور ان کے نام پر پیسے کمانے کی کوششیں بھی خوب ہو رہی ہیں۔ ٹائم میگزین نے سن 2002 کے اکتوبر میں شائع اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ آج امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے شاعر ہیں تقریباً 8 صدیوں قبل وسطی ایشیا میں پیدا ہونے والے ایک مسلمان صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی۔ یہ ٹائم میگزین کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ انگلینڈ کے ایک مذہبی اسکالر اور صوفی روایت کے استاد اینڈریو ہاروی نے کہا تھا کہ رومی ایک عظیم صوفی تھے جو اپنی دانشوری میں افلاطون تھے تو اپنے وژن اور سچے جذبے میں مہاتما گوتم بدھ تھے۔ رومی کی مشہور مثنوی معنوی کا آغاز ایک بانسری کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بانسری حقیقت اور معرفت کے پوشیدہ راز کھولتی جاتی ہے، یعنی ہیڈن سیکرٹ بیان کرتی ہے۔ اس بانسری کو کچھ لوگوں نے قدیم یونانی دیوتا پین سے ملایا ہے، جسے جنگل میں بانسری کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس بانسری کو بھگوان شری کرشن کی بانسری سے ملاتے ہیں۔ رومی کی شاعری فارسی زبان میں ہے، مگر ماڈرن دنیا سے اس کی پہچان ان یورپی لوگوں نے کرائی جو ایشیائی زبانوں کے جانکار تھے اور مسلم کلچر اور علوم کے جاننے والے تھے۔ اس میں پہلا نام جرمن نژاد آسٹریائی سفیر جوزف وان ہیمر پرتگال کا ہے۔ پرتگال نے رومی کی شاعری پر 70 صفحات پر مشتمل ایک مضمون لکھا تھا۔ وہ اپنے اس آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ حافظ کی شاعری اگر چاند ستاروں سے آگے کی سیر کراتی ہے تو رومی ہمیں اپنی روحانی قوت کے بازو پر زمان و مکان کی حدود سے باہر لے جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے اسپیس اور ٹائم کی لمٹ نہیں ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ رومی پورب کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں اور صوفیوں کے امام ہیں اور ان کی مثنوی تمام صوفیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ رومی 1207 عیسوی میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بہاؤالدین ولد تھا، جو ایک بڑے اسلامی اسکالر اور ٹیچر تھے۔ تب کے سیاسی حالات کے پیش نظر انہوں نے بلخ چھوڑ دیا اور ترکی کے کونیا میں اپنے پریوار کے ساتھ آ بسے۔ یہاں کے وہ ایک شاہی مدرسے کے ٹیچر بن گئے اور انہیں بادشاہ کی جانب سے سلطان العلماء کا ٹائٹل دیا گیا۔ رومی کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بیشتر حصہ کونیا میں ہی ہوا۔ رومی نے بھی بڑے ہو کر اعلیٰ پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے بھی ایک بڑے اسلامی اسکالر کے طور پر اپنی پہچان بنائی، مگر شاعری کی طرف ان کا رجحان بالکل نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب تب آیا جب شمس تبریزی نامی ایک درویش سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کا آپس میں ایک روحانی رشتہ بن گیا۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں رہنے لگے، یعنی اپنے آپ سے بے خبر رہنے لگے۔ ایسے میں جب اچانک شمس الدین تبریزی غائب ہو گئے تو مولانا کی بے چینی بڑھ گئی اور دل کا درد شاعری کی شکل میں باہر آنے لگا۔ انہوں نے ہزاروں غزلیں کہہ ڈالیں، جن کا مجموعہ یا سنگرہ دیوان شمس تبریزی کہلاتا ہے۔ ان کی شاعری اور ان کے پیغام کو مثنوی معنوی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے اقوال یعنی کہی ہوئی باتوں کا مجموعہ فیہ ما فیہ کے نام سے موجود ہے۔ ان تمام کتابوں کے ترجمے دنیا بھر کی زبانوں میں دستیاب ہونے لگے ہیں۔ مولانا کی شخصیت اور شاعری پر ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ مولانا رومی نے ایک صوفی سلسلہ بھی جاری کیا جسے سلسلہ مولویہ کہا جاتا ہے اور جس کے ماننے والے آج بھی ترکی میں موجود ہیں۔ رومی کا انتقال دسمبر 1273 عیسوی میں ہوا۔
وفات کے وقت ان کی عمر 68 سال سے زیادہ تھی۔ انہیں شروع سے ہی فارسی حلقوں میں پذیرائی ملی اور لوگوں نے پسند کیا، مگر یورپ میں انہیں اب پہچان مل رہی ہے۔ رومی کے 800 سالویں یوم پیدائش پر یونیسکو نے 2007 کو انٹرنیشنل رومی ایئر قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یونیسکو تمغہ بھی جاری کیا گیا اور پورے سال دنیا بھر میں مولانا کی شخصیت اور شاعری پر پروگرام آرگنائز کیے گئے۔ ان کے چاہنے والوں میں اردو اور فارسی کے معروف شاعر علامہ اقبال بھی شامل ہیں، جو خود کو ان کا مرید ہندی کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔